اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل یوم لا یصلی فہو یوم عید۔ کل کی جو شب گزری ہے اس میں ہم سب نے کوشش کی کہ چاند دکھ جائے، لیکن چاند نہیں ہوا، اور آج یعنی 24 مئی بروز اتوار ہمیں ایک اور روزہ رکھنا ہے۔ بہت سے لوگ یہاں پر افسوس کرتے ہیں کہ اس مرتبہ ہمیں پورا 30 روزہ رکھنا پڑے گا۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ ہمارے ایمان کی کمی ہے کہ ہم 30 روزہ رکھنے کی وجہ سے ذرا سا ہلکا سا ناراض ہوتے ہیں۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا ایمان کس درجے پر ہے۔ جب ماہ رمضان آتا ہے تو ہمارے ماتھے پر شکن پڑ جاتی ہے، اور جیسے جیسے جانے لگتا ہے ہمارے چہرے پر خوشی کے آثار ظاہر ہوتے ہیں۔ لیکن ہمارے ائمہ معصومین کے یہاں برعکس تھا۔ جب ماہ رمضان کی آمد ہوتی تھی تو ائمہ معصومین خوش ہوا کرتے تھے، اور جیسے جیسے آہستہ آہستہ یہ دن کم ہوتے تھے تو ہمارے امام آنسوؤں سے رویا کرتے تھے۔ بالخصوص جب عشرہ آخر آتا تھا تو ہر امام گریا کرتا تھا کہ اتنا حسین، اتنا مبارک مہینہ بہت جلدی رخصت ہو گیا۔ ہمیں تولنا پڑے گا۔ ہمارا ایمان یہ ہے، ہم ماہ رمضان کے جانے پر خوش ہوتے ہیں، اور وہ ماہ رمضان کے جانے پر گریا کرتے ہیں۔ یہ ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ جس دن تم کوئی گناہ نہ کرو وہی دن تمہارا عید کا دن ہے۔ کیسی عجیب بات ہے نا۔ پیغمبر فرما رہے ہیں کہ جس دن تم کوئی گناہ نہ کرو وہ دن عید کا دن ہے، اور ہم لوگ جس دن عید کا ہوتا ہے اسی دن گناہ کرتے ہیں۔ پتہ نہیں میری بات آپ تک پہنچی یا نہیں پہنچی۔ ماہ رمضان کے پورے مہینے میں 29 یا 30 دن جو بھی ہے، ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ کوئی گناہ نہ کریں، لیکن جیسے ہی عید کا دن آتا ہے تو ہم بے لگام ہو جاتے ہیں۔ اب آپ جانتے ہیں نا، عید کے دن ایک مخصوص جگہ ہے جہاں 3 گھنٹے کے لیے، میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایک محدود طبقہ ہے۔ کوئی تصور یہ نہ کرے کہ آپ نے یہ سب کو جو ہے لپیٹے میں کیوں لے لیا، ایسا نہیں ہے۔ ایک محدود طبقہ ہے، یہ بات میں ان کے لیے کر رہا ہوں کہ وہ 3 گھنٹے کے لیے اس دن ضرور جایا کرتے ہیں۔ جوانوں کا ایک چھوٹا سا طبقہ ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ مثال صادق آ رہی ہے کہ گائے نے دودھ دیا اور اس کے بعد پیر مار دیا اور سارا دودھ زمین پر گر گیا۔ یاد رکھیے گا، ثواب کا کمانا، حاصل کرنا آسان ہے، اس کی حفاظت کرنا بہت مشکل ہے۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا ہے، ایک دن پیغمبر اسلام مسجد نبی میں خطبہ دے رہے تھے، اور انہوں نے کہا، من قال سبحان اللہ غرس اللہ لہ شجرۃ فی الجنہ۔ اگر کوئی ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے تو اللہ جنت میں اس کے لیے ایک باغ تیار کر دیتا ہے۔ فقام رجل من قریش وقال انا لنا شجرۃ کثیرۃ فی الجنہ۔ ایک شخص اٹھا، ایک جوان، قریش کا ایک جوان اٹھا اور اس نے کہا، یا رسول اللہ،
آپ دیکھیں انداز یہ بتا رہا ہے، اس جوان کا انداز یہ بتا رہا ہے کہ یہ پیغمبر کی توہین کرنا چاہتا ہے۔ پیغمبر نے کہا ایک مرتبہ کوئی سبحان اللہ کہے گا تو جنت میں ایک درخت تیار ہو جائے گا۔ وہ کہتا ہے ہم تو بہت کہتے ہیں، ہر روز نہ جانے کتنی مرتبہ سبحان اللہ کہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں ہمارے بہت سے باغ تیار ہو گئے ہوں گے۔ پیغمبر کی پیشانی پر بل آ گئے، شکن پڑ گئی، رحمت للعالمین کی جبین پر شکن پڑی۔ پیغمبر نے آواز دی، کیا خوبصورت بات کہی اور کیا جواب دیا کہ وَإِيَّاكُمْ أَن تُرْسِلُوا إِلَيْهَا نِيرَانًا فَتُحْرِقُوهَا۔ صحیح کہتے ہو تم کہ تمہارے جنت میں بہت سے درخت جو ہے تیار ہو گئے ہوں گے، بہت سے باغ تیار ہو گئے ہوں گے۔ وَإِيَّاكُمْ أَن تُرْسِلُوا إِلَيْهَا نِيرَانًا فَتُحْرِقُوهَا، لیکن یاد رکھو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ تمہارے گناہ کی ایک چنگاری ان تمام درختوں کو جلا کر راکھ کر دے۔ میری بات آپ تک پہنچ گئی ہوگی۔ ماہ رمضان میں ثواب کا کمانا آسان ہے، لیکن عید کے دن ایسا نہ ہو کہ گناہوں کے ذریعے سے جو ہے ہم اس کمائے ہوئے ثواب کو کھو بیٹھیں۔ اس لیے عید کا دن خوشی کا دن ہے، عید کا دن مسرت کا دن ہے، عید کا دن ایک دوسرے سے محبت و پیار کرنے کا دن ہے، گناہ کرنے کا دن نہیں ہے۔ اگر کوئی عید کے دن گناہ نہ کرے تو اس کے لیے دو عید ہے، ایک تو خود عید ہے، عید فطر ہے، اور دوسرا گناہ نہ کرنے کی وجہ سے پیغمبر کے بقول وہ دن عید کا ہو جاتا ہے۔ ایسے جوانوں کو ہمارا سلام ہو۔ AZ عزاداری کے ذریعے سے یہی میسج جو ہے ہمارے جوانوں کو دیا جا رہا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔